اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بہن بھائیو، گولڈن لائنز میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے آپ کو عافیت کے سائے میں رکھے۔ پیارے دوستو، شب بارات کی فضیلت۔ آج دوستو شب بارات ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ نوافل اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مجھے جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی شعبان میں اللہ تعالیٰ رحمت کے 300 دروازے کھول دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور کہا، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ اتنوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں، مگر کافر، عداوت کرنے والے، رشتہ کاٹنے والے، کپڑا لٹکانے والے اور والدین کی نافرمانی کرنے والے اور شرابی کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں کرتے۔ پیارے دوستو، اس رات کو آپ نے 6 رکعت نماز نفل ادا کرنے ہیں، اور وہ نفل آپ نے اس طرح کرنے ہیں کہ مغرب کے بعد آپ نے مغرب کی نماز پڑھنی ہے۔ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز ادا کر کے پڑھنے ہیں، اور ہر 2 نفل کے آپ نے جو پڑھنے ہیں اس کو آپ نے حاجت، عمر دراز، رزق میں برکت، گھر میں بلیات و آفات سے نجات، یہ آپ نے ذہن میں رکھ کر کرنے ہیں۔ اور آپ نے جو نفل پڑھنے ہیں اس کے بعد آپ نے سورہ یاسین کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو سورہ یاسین نہیں پڑھ سکتے تو آپ نے 21 مرتبہ سورۃ اخلاص آپ نے پڑھنی ہے، یعنی قل هو اللہ احد جو پڑھتے ہیں اس کو آپ نے 21 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد آپ جو دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائیں گے اور آپ کی اس دعا کو قبول عطا فرمائیں گے۔ پیارے دوستو، ان ویڈیو کو آگے دوستوں، گھر والوں اور عزیز و اقارب میں آپ نے اس کو لازمی شیئر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں مشرک اور کینہ رکھنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرتا، شرابی کو اور ماں باپ کو ستانے والے کو۔ پیارے دوستو، اللہ پاک ان برائیوں سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے۔ شب بارات، پیارے دوستو، شعبان میں یہ 15ویں رات کو ہوتی ہے، اور اس رات کی بہت بڑی فضیلت اور بزرگی والی رات ہے۔ اور حضرت عطار بن یسار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں لیلۃ القدر کی جو رات ہوتی ہے اس کے بعد سب سے جو زیادہ فضیلت ہے وہ اس رات کی ہے، یعنی اس رات کے علاوہ کسی رات کی فضیلت نہیں ہے۔ اور اس رات کو مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے، یہ برکتوں والی رات، اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص کے نزول کی رات، دوزخ سے چھٹکارے والی رات۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے ان لوگوں پر بے شمار رحمتیں فرماتے ہیں اور دوزخ سے نجات فرماتے ہیں، اس لیے اس رات کو شب برات کہتے ہیں۔ پیارے دوستو، مختلف حدیث مبارکہ میں اس رات کی فضیلت اور جو خصوصیات بیان کی گئی ہیں ان میں سے چند ایک کا میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ عام راتوں میں رات کے انتہائی حصے میں آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، اور ایک آواز آتی ہے، کوئی ہے جو مغفرت طلب کرے، کوئی ہے جو رزق طلب کرے، کوئی ہے جو مصیبت زدہ ہو اور وہ مصیبت کی دوری کی تنگی کی دعا کرے، ہم اس کو دور فرماتے ہیں۔ لیکن پیارے دوستو، شب برات میں اس میں مختلف ہے، اور یہ رات سورج غروب ہونے کے بعد شروع ہو جاتی ہے اور صبح صادق تک اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اپنی مخلوقات پر نظر رحمت فرماتے ہوئے بے شمار انسانوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ لیکن پیارے دوستو، میں نے آپ کے ذکر کیا کچھ ایسے بدقسمت ہوتے ہیں جو اس نظر رحمت سے محروم رہتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ
15ਵੀं रात यानी शबान की 15वीं रात में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या होता है आयशा। तो मैंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतला दीजिए कि इस रात में क्या होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ आयशा, इस साल में जितने पैदा होने वाले होते हैं, जिन्होंने इस दुनिया में रूह आनी होती हैं, उन सब के नाम लिख दिए जाते हैं। और जो लोग इस दुनिया से चले जाने वाले होते हैं, यानी जिन्होंने मर जाना है, उनके नाम लिख दिए जाते हैं। और इसी रात में बंदों के अमाल सारे साल के इकट्ठे किए जाते हैं और इसी रात में अल्लाह ताला लोगों की रोज़ी मुकर्रर फरमा देते हैं। हज़रत अत्तार बिन यसार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब 15वीं रात होती है तो अल्लाह ताला की तरफ से एक नामों की तादाद मलकुल मौत को दी जाती है और हुक्म दिया जाता है कि इन लोगों का इस जो नाम है, इनकी रूह को आपने कब्ज़ करना है। कोई बंदा होता है जो सदका कर रहा है, दरख्त लगा रहा है, काम कर रहा है, लेकिन उसको मालूम नहीं होता कि उसका नाम मुर्दों की फ़हरिस्त में लिखा गया है। हज़रत उस्मान बिन मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्रें दोस्तों एक शबान से दूसरे शबान तक तय की जाती हैं और उस साल जितने बच्चे पैदा होते हैं, उनका नाम मुर्दों में लिखा जाता है और उनको किसी को मालूम भी नहीं होती। हज़रत राशिद बिन साद रहमतुल्लाह अलैह से रवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शाबान की 15वीं रात को अल्लाह ताला उन तमाम रूहों को कब्ज़ करने की तफसील मलकुल मौत को बता देते हैं जो उस साल में मर जानी है, कब्ज़ हो जानी है। एक और हदीस में है जिसका मफ़हूम दोस्तों इस तरह है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे पास निस्मा में शबान की रात हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और अर्ज़ करने लगे, ए अल्लाह के रसूल, आसमान की तरफ अपना सर मुबारक उठाइए। मैंने इनसे दरियाफ़्त किया कि ये कौन सी रात है। इन्होंने कहा, ये रात है जिसमें अल्लाह ताला रहमत के 300 दरवाज़े खोल देते हैं और इस शख्स को बख्श देता है जिसने इसके साथ किसी को अपना शरीक ना ठहराया हो। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक से दुआ है इस रात की बरकतें और फजीलतें हमारे नसीब में लिख दे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए और कहा, या रसूलल्लाह, अपना सर ऊपर उठाइए। तो आपने देखा कि जन्नत के दरवाज़े खुले हैं। प्यारे दोस्तों, पहले दरवाज़े पर एक फ़रिश्ता पुकार रहा है, खुशी हो उस शख्स के लिए जिसने इस रात को रुकू किया, और दूसरे दरवाज़े पर फ़रिश्ता निदा देता है, खुशी है उसके लिए जिसने इस रात सजदा किया, और तीसरे दरवाज़े पर एक फ़रिश्ता फिर निदा देता है, खुशी हो उस शख्स के लिए जिसने इस रात दुआ की। चौथे दरवाज़े पर चौथा फ़रिश्ता निदा दे रहा होता है, खुशी हो इस रात में उन लोगों को जो ज़िक्र करने में मसरूफ़ हैं। पाँचवें दरवाज़े पर फ़रिश्ता पुकार रहा होता है, खुशी उसके लिए जो अल्लाह के खौफ से इस रात में रोया। छठे दरवाज़े पर फ़रिश्ता पुकार होता है, इस रात के तमाम मुसलमानों को खुशी हो। सातवें आसमान पर फ़रिश्ता निदा लगा रहा होता है, कोई मांगने वाला है कि उसकी आरज़ू और तलब पूरी की जाए। आठवें दरवाज़े पर फ़रिश्ता पुकार रहा होता है कि है कोई गुनाहों की माफ़ी तलब करने वाला, उसके गुनाहों को माफ़ किया जाए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा, ये दरवाज़े कब तक खुले रहेंगे? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम बोले, अव्वल शब से तुलुए फजर तक। मज़ीद फरमाया, इस रात में दोज़ख से रिहाई पाने वाली जमात की तादाद बनी कलब की बकरियों के बालों के बराबर होगी। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद पाक फरमाया, अल्लाह ताला
نصف شعبان یعنی 15 شعبان کو آسمانے کی دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں، اور اس شب ہر کسی کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے مشرک کے یا ایسے شخص کے جس کے دل میں بغض ہو۔ ایک اور حدیث میں بھی اسی طرح کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اپنے پاس نہ پایا تو میں جستجو میں نکلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف فرما ہے۔ آپ نے فرمایا، عائشہ کیا تمہیں یہ اندیشہ ہے کہ خدا کے رسول تم پر زیادتی کر سکتے ہیں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے یہ خیال ہوا کہ شاید آپ کسی دوسری اہلیہ کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ شعبان کی 15 شب آسمانے کی دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں اور بنی کلب کی بکریوں کے برابر لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے مجھے آپ سب کو اس رات کی برکت سے، یعنی اس رات کے زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھنے، اللہ پاک کے حضور دعا کرنے اور اللہ پاک سے اپنے مغفرت کرانے کے لیے زیادہ سے زیادہ محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آگے دوستوں، عزیز و اقارب اور سوشل میڈیا پر لازمی شیئر کریں۔ پیارے دوستو، اس رات کو نماز پڑھو، دوسرے دن روزہ رکھیں، بہت برکت اور فضیلت والا ہے۔ اور اس رات کو زیادہ سے زیادہ آپ لازمی عبادت کریں اور زیادہ سے زیادہ اس رات میں نوافل پڑھیں، نماز مغرب کے بعد پڑھیں، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد، کیونکہ اسی رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام دعائیں اللہ پاک قبول فرما دیتے ہیں، چاہے آپ کو رزق کی پریشانی ہو، کسی چیز کی پریشانی، دکھ مصیبت کی ہو، تو آپ نے ضرور اس رات کو زیادہ سے زیادہ اللہ کے حضور آپ نے عبادت کرنی ہے اور رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ پاک سے زیادہ مانگیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائیں گے اور آپ کی پریشانیاں دور فرمائیں گے۔